السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے ہمارے ہم سب کے دادا رضی دادا موجود ہے. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. دادا ملاقاتیں کروا رہے ہیں آپ, گنڈا پور کو بھیج دیا آپ نے عمران خان کے پاس. ہاں اچھا دیکھیے, اس سے پہلے عمران خان جو ہیں وہ ان کو بلاتے رہتے تھے جی, وہ نہیں جاتے نہیں تھے. گوہر کو بھی جی نام ان کا ہوتا تھا, اپروو ہوتا تھا, گوہر بیرسٹر گوہر صاحب بھی نہیں جاتے تھے. لیکن یہ فلاپ جلسہ کرنے کے بعد وہ فوری طور پہ گیا ہے. اچھا, اس پہ ابھی ہم بات کریں گے فلاپ جلسے کی, اس کے بڑے بڑے پہلو ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ بڑے سمبلزم ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن وہ وہاں پہ گئے ہیں اور بنیادی طور پہ انہوں نے جا کے ناکامی کی رپورٹ کہ جناب یہ جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بڑا کھپ ڈالتے رہتے ہیں, گراؤنڈ کے اوپر یہ نہیں موجود. انہوں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ میں آ رہا ہوں, بندے نکالو. ہاں جی, ہمیں ایک دوست نے بتایا کہ 30 لاکھ روپیہ فی ایم پی اے کانسٹیچوئنسی دیا گیا تھا کہ آپ نے لوگوں کو لے کے آنا ہے ہائر کر کے. ٹھیک ہے, کے پی کے میں, کے پی کے کے اندر. ٹھیک ہے, سب کو نہیں دیا گیا ہوگا لیکن مخصوص لوگوں کو دیا گیا تھا. اور آخری وقت تک جرنلسٹوں کو یہ بتایا جاتا رہا کہ ساؤتھ سے بھی قافلے چلے ہوئے ہیں اور نارتھ سے بھی چلے ہوئے ہیں. اور آخر میں مدعا ڈال دیا گیا پولیس پہ. 5000 پولیس کے اہلکار تھے اچھا سیکیورٹی کے لیے. اچھا, وہ بھی جلسے کی آڈینس ہی بن گئے. آڈینس ہی بن گئے تھے, لیکن یہ آخر میں مدعا ڈال دیا گیا کہ جناب وہ پولیس والوں نے روک کر چونکہ چیکنگ شروع کر دی تھی تو اس لیے نہیں ہو پایا. تو کے پی کے کی پولیس تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر مدعا ڈالا گیا جی کمشنر پشاور جو تھے انہوں نے تعاون نہیں کیا اور انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. لیکن ایک بات کے اوپر مجھے نا باقاعدہ سکون ہوا. دیکھو حقیقت چھپ نہیں سکتی, وہ کیا ہے, بناوٹ کے اصولوں سے. ٹھیک ہے, خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. وہ اکثر رکشوں کے پیچھے شعر لکھا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, دیکھیے ہمارا یہ پہلے دن سے نقطہ نظر رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کا سارا گند اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ رکھا گیا ہے اور اس کا نام پی ٹی آئی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کنفرم کر دیا علی امین گنڈا پور نے. انہوں نے جس جگہ کے اوپر جلسہ رکھا وہ گند پھینکنے کی جگہ تھی. واقعی. ہاں اچھا, وہ وہاں پہ سب سے زیادہ جو ارد گرد کے علاقے کا کوڑا پھینکا جاتا ہے نا, اس کے اوپر اس نے ٹریکٹر 2-4 چلا کے نا تو وہاں پہ جلسہ رکھ دیا, ثابت کر دیا. ہاں, وہاں پہ ایک مقامی صحافی سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے دنوں صفائی کروا کے 2 جلسے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ اخلاص والے لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, تو وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس جگہ کی صفائی کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے اوپر دریاں اور قالین بچھائے جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو بلایا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اس جلسہ کے ارد گرد جو سڑکیں ہیں نا, وہ سڑکوں تک لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کے سمندر ہوتے ہیں سڑکیں. جی ٹھیک ہے. اب آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جیسے جیسے رش بڑھتا جاتا ہے, لوگوں کا اجتماع بڑھتا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ویسے ویسے لوگوں کے کم آپ کو دھڑ نظر آنا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر بالکل سکیٹرڈ لوگ ہیں, تھوڑے سے ہیں, تو وہ آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا رش اور بڑھے گا تو آپ کو گھٹنے تک لوگ نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تھوڑا سا اور بڑھے گا, آخر میں ایک جب بالکل جیم پیک ہوگا تو آپ کو سر نظر آئیں گے, سر ہی سر نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. سر اس جلسے کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر سر ہی سر والا ماحول ہی پیدا نہیں ہوا. آپ کو لوگ یہاں تک نظر آ رہے تھے. اچھا, اگلی بات میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو ہمارے وہاں کے جرنلسٹ ہیں بڑے سینئر اور کمپیٹنٹ جرنلسٹ ہیں, ماشاءاللہ میرے ہم عمر ہی ہے, تو 30 سال ان کو صحافت میں ہو گئے. تو میں نے کہا کہ یہ جو گراؤنڈ ہے, انہوں نے پوری گراؤنڈ کی میئرمنٹ مجھے بتایا کہ یہ اتنے ایکڑ کا ہے. ٹھیک ہے, اور آدھا گراؤنڈ انہوں نے کور کر لیا ہے اسٹیج کے نام کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے, باقی آدھا رہ گیا. ٹھیک ہے, اب باقی آدھے کے اندر لوگ اگر گن کے کرسیاں لاکھ کے ڈالے جائیں تو انہوں نے کہا کہ 5 سے 7 ہزار لوگوں سے گراؤنڈ بھر جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے, لوگوں کو کھڑا بھی کیا جائے اور ارد گرد کی سڑکیں بھی کور ہو جائیں, تو پھر زیادہ 10,000 پار کر. ٹھیک ہے,
لیکن 10,000 کراس ہوگا, ٹھیک ہے, 11 نہیں ہوگا. ٹھیک ٹھیک ہے. سر ارد گرد کی سڑکیں خالی, اور جلسہ گاہ بھی نہیں بھری گئی. اس کا مطلب ہے جنہوں نے پیسے لیے وہ لوگ نہیں لائے. پھر ایک ایسی ویڈیو بھی آئی جو ایک بندے نے بنا کے ڈالی ہوئی تھی کہ 3,000 روپے میرے سے آنے کا وعدہ کیا تھا, ابھی تک مجھے پیسے نہیں دیے. ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ صورتحال ہے تو پھر یاد کریں وہ فیصلہ حکومت پاکستان کا کہ افغانوں کو واپس بھیجیں. یہ افغانوں کے واپس جانے کا بھی ڈیزاسٹر ہے, ورنہ وہ جلسہ بھر دیا کرتے تھے. یعنی کہ دادا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے افغان مجاہدین, افغان مہاجرین نہیں, ایک افغان ٹرین مجاہدین بھی ایک خاتون ہے میڈیا کے اندر, انہوں نے بولا تھا کہ زمان پارک افغان ٹرین مجاہدین پہنچ چکے ہیں. تو ہم اس کو افغان ٹرین مجاہدین کو جب سے نکالا گیا ہے پاکستان سے تو جلسے ویران ہو گئے. زیادہ یہ جلسے میں کوئی حکومت کی رکاوٹ نہیں تھی, کوئی رکاوٹ نہیں, جو مرضی. بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ اپنے جو متاثرین ہیں یا کبھی کوئی اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوا ہے, کبھی کچھ ہے, تو وہ کبھی نہ کسی اہم عہدے پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنا ایک برخوردار جو ہے وہ ہائی وے میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ چلیے اس کو فون کر کے پوچھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہاں کیا ہے؟ کہتا دادا ٹھنڈ ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا حکومت پنجاب کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں تھی کہ ان کو روکنا, فیسیلیٹیٹ کریں, جانے دیں. میں نے کہا کتنی کوئی بسیں گئی ہیں؟ کہتا لوگ انڈیویجولی گاڑیوں میں بیٹھ کے تو گئے ہیں, وہ جو بسوں کے اندر اور بھر کے اور چھت کے اوپر والا ماحول ہوتا ہے وہ تو کوئی ایک بھی دانا نہیں گیا ادھر سے. اس کے باوجود بھی جلسہ گاہ کے اندر 70% کے ارد گرد وہ لوگ تھے جو پنجاب اور سندھ سے گئے ہوئے تھے. تو مقامی پھر کون تھے بھائی؟ کون تھے؟ وہ تو چلے گئے افغانستان پھر. ٹھیک ہے. مقامی کون تھے؟ پشاور کے کون تھے؟ ڈیرہ اسماعیل خان کے کون تھے؟ ٹھیک ہے. مانسہرہ کے کون تھے؟ اگر 70% پنجاب سے گئے ہوئے تھے, سرگودا سے گئے ہوئے تھے, فیصل آباد سے گئے تھے, لاہور سے گئے تھے, گجرانوالہ سے گئے تھے, کراچی سے آئے تھے, تو وہ پھر مقامی کہاں تھے؟ بہت امپورٹنٹ بات. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ہمیں داد دینی چاہیے پھر علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ انہوں نے کس طرح سے پوری پارٹی کا باقاعدہ جنازہ پڑھا ہے. اسٹیج پہ کھڑے پہلے تو اس نے وہ جگہ وہ چوز کی اور اس جگہ کے اوپر پراپر صفائی نہیں کروائی جہاں پر گند ہوتا ہے. اور میں نے یہ آپ کو عرض کر دوں, یہ ہو نہیں سکتا کہ اس صفائی کے لیے پیسے جاری نہ ہوئے ہوں. اچھا, پیسے جاری ہوئے ہوں گے لیکن وہ پیسے خرچ نہیں کیے گئے ہوں گے, وہ جیب میں ڈالے گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس لیے پراپر جگہ نہیں تھی. اسٹیج کے اوپر کچرا کنڈی کے اوپر کچرا گنڈا پور صاحب آئے تو لوگوں نے بڑی ہوٹنگ کی. پھر سنا علیمہ خان کے ساتھ کوئی اسٹیج پہ عجیب ہی مسئلے ہوئے. دیکھیے میں خواتین کے حوالے سے تو بہت ہی محتاط ہوتا ہوں, نہیں کرنا چاہیے, بزرگ خاتون ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھو نا اس کے اوپر بھی ہوا اور بیرسٹر علی محمد خان کے ساتھ بھی ہوا. ٹھیک ہے. اور جب پہلے اسٹیج کے اوپر ان کو ٹرول کیا گیا, ہوٹ کیا گیا, جب وہ نیچے اترائے تو ان کو اسٹیج سے نیچے دھکے دیے گئے. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس کو ری ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ معیار تھا. ٹھیک ہے. شاید یہ بھی انہی گناہوں کی سزا ہے کہ آیت پڑھنے کے بعد فوراً جھوٹ بولتے ہیں. میں ان کا وہ والا پوائنٹ ہم نشاندہی کرتے رہیں گے, لیکن یہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. لیکن دادا ایک طرف یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ فلک جاوید کے نہ پہنچنے کی وجہ سے جلسہ کا خالی ہے. ہاں وہ بیچاری گرفتار ہیں وہ اس کی, لیکن ان کی کمی پورا کرنے کے لیے ان کی جو چھوٹی ہمشیرہ ہیں صنم جاوید خان صاحبہ, وہ تو وہیں پہ موجود تھیں. رونق لگائی پھر نہیں, لیکن وہ جلسہ گاہ کے اندر انہوں نے کوئی آ کے اپنی کوئی سیلفی ویلفی اپلوڈ نہیں کی. اچھا. اب مجھے نہیں پتا آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں. اچھا, ہو سکتا ہے کہ بڑی ہمشیرہ کی وجہ سے وہ خاموش رہی ہوں, لیکن سوشل میڈیا پہ تو وہ خاموش نہیں رہتی. اسٹیج پہ نہیں آنے, اصولی طور پہ تو آنے دینا چاہیے تھا. ہاں جی. ٹھیک ہے. لیکن دادا لڑائی شروع ہو گئی ہے. ایک طیبہ راجہ بھی ہیں, وہ وہ ان کی ٹرائیکا تھا نا. جی جی. یہ ہمشیر خان کا اور طیبہ راجہ کا آپس میں ٹرائیکا تھا. وہ ہوا پتہ کیا, وہ پہلے انہوں نے لگائی صنم جاوید کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصویر, پھر انہوں نے فلک جاوید کی لگائی. اب وہ پھڑی گئی تو طیبہ راجہ نے کہا میری لگا دو کہ آنے والی وزیر اعلیٰ پنجاب. وہ آپس میں نا انہوں نے لگایا کہ میں تمہیں 5 روپے دیتی ہوں, مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب کو. اچھا دادا پھر وہ بتائیں تھوڑا سا, جب علی گنڈا پور صاحب خان صاحب سے ملے ہوں گے, کیا ٹکراؤ تھا؟ کیا نہیں, کیا ٹکراؤ نہیں تھا.
خاص انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب نے جا کے اندر جو بات کہی ہے ہلکی سی عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں نا، یہ جو پھڑے مارتے ہیں کہ فلانا جرنیل میرے پاس آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم خان کو باہر نکالنے کے لیے تیار ہے، فلانے نے رابطہ کیا تھا، وہ اس کی پھوپھی کی پتر کے ماسی کا جو ہے نا وہ آج کل جی ایچ کیو میں ہوتا ہے نا، وہ مجھ سے ملا تھا جناب، اس نے یہ کہا. یہ سارے جا کے یہ جو پھڑ باز ہے نا، یہ جا کے وہاں پہ اندر کی ایسی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر آ کے جھوم گئے، وہ پھر فرماتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اسمبلا ہے اور میں جناب ٹھیک ہو گیا. یہ اس نے جا کے کہا ہے کہ اے مبلغ اوقات ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے پھڑ باز ہیں جو آ کے آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمیں کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، ہم کوشش کر کے لٹکا کے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ہماری بات سن لیں اور تھوڑا سا آپ کے لیے ریلیف ہو جائے، ٹھیک ہے. لیکن بڑی بات جی، آپ کے ریلیف کی میں بات نہیں کر رہا، میں محترمہ کو باہر لے جانے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اوکے، مطلب کہ جس پہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، ٹھیک ہے. میں نہیں تو محترمہ سے ہی، وہ تو ان کے لیے تو وہ خاص طور، ٹھیک ہے. تو زیادہ 3 گھنٹے ملاقات رہی، 3 گھنٹے ملاقات رہی، کافی لمبی ملاقات رہی، ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں. خان صاحب کہتے تھے دیکھیں نا وہ فلانے نے بھی رابطہ کیا، کتنے کیتے، وہ مجھے اس نے کہا وہ اول نمبر کا جھوٹا آدمی ہے. اچھا، خان صاحب کو ٹوپیاں کرا رہے تھے اندر ہی بیٹھ کے، اندر جو لوگ ٹوپیاں کرا رہے تھے، اس نے تو جا کے اپنا پورا کیس پلیڈ کیا ہے. علیمہ باجی تو بیٹا چھڑوا بیٹھی ہیں، ہاں، اور مروت صاحب بتا بھی سکے ہیں ان کے بارے میں، چلے ہم کیوں، وہ بھی آپ کا سنا ایک پروگرام دیکھا تھا مروت صاحب نے. لیکن دادا پھر علیمہ خان ساتھ کیوں نہیں گئیں پروگرام کے اختتام پہ، یہ تو بتائیں. دیکھیے علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ایک اور ونگ ہے، انہوں نے اندر سے جو باتیں لانی ہیں یا جو اسٹریٹجی اندر سے آنی ہے، اس کے نتیجے کے اندر جبران الیاس صاحب نے ایکٹیو ہونا ہے. اوکے، یہ دوسری سائیڈ ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے ساتھ جو بات ہونی ہے، یہ ریکویسٹ جو ہے یہ جا کے کسی تیور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کر انہیں کہیں کہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کریں، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہاتھ چکی ہوئی ہے کہ بھائی جان کسان پہ آ جانے تو بجو پہ آ جانے. اب آپ نے یہ خود فیصلہ کرنا کہ کسان کون ہے تو بجو کون ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس میں کوئی دخل نہیں دینا. وہ اسٹیبلشمنٹ ہاتھ جوڑ بیٹھی ہے کہ جی او عدالت جی تے اے تسی ہو، سانو معافی دیو، ٹھیک ہے، ساڈا ذمہ ہوش پوش. اب ایک فون آیا مجھے، دادا تیار ہو جائے، آپ کو کہا تھا. میں نے کہا کیا کہا تھا؟ کم نیڑے لگن لگائی، ٹھیک ہے، اب آپ سمجھتے ہیں نا، کم نیڑے لگن لگا. میں نے کہا کب لگے گا دادا؟ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ اکتوبر میں، ٹھیک ہے، کیونکہ گوائیاں شوائیاں ساری بھگت چکی ہیں، جرا مکمل ہو چکی ہے. میں نے کہا اچھا، پھر نہیں، اب نہ کوئی الیکشن آ رہے ہیں تو ان الیکشن کے بعد ہوگا. میں نے کہا الیکشن کب ہوں گے؟ جی 2 نومبر کو، ٹھیک ہے، تو 2 نومبر کے بعد کام نیڑے لگن لگا جی، ٹھیک ہے. ان کا بھی جن سے ان کو فیض ملتا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کا بھی 9 مئی والے مقدمے کی سماعت کے اوپر نظر رہے آپ کی، کچھ بڑا ہونے والا ہے. ہاں، بھئی یہ کم نیڑے لگن لگا ہے. اور مطلب کہ جو لوگ اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، قانون کے محافظ یا وکیل کے طور پہ، ان میں سے کسی کا فون. کیا بات ہے دادا. پھر ہم اپنی آڈینس سے پوچھیں گے کہ کسان کیڑا تھے بجو کیڑا. ہاں، وہ فیصلہ یہ آڈینس کا کہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ جی کسان کون تھا اور بجو کون تھا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.